بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بدگمانی کی مرض کسی کی طرف آ جائے، علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا پہلا علاج اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے، ایمان کی تجدید کرے اور ایسی سوچ کو فوراً لاک کر دے، روک دے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت 3276، شیطان دل میں آتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، کہتے من خلق السماء، آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہتے اللہ، اللہ نے۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ انسان کہتے اللہ، اللہ نے۔ آرام سے ایک سوال کرتا ہے، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی وار ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے۔ تین کام کرو، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دوسری روایت میں ہے یہ کہو فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ صحیح الجامع کی روایت 1656۔ اور تیسرا کام فَلْيَنْتَهِ، سوچنے سے رک جائے، سوچ بدل لے، اس پہ غور نہ کرے، یہ شیطان کا وار تھا۔ پہلا علاج یہ ہے، اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے۔ اعوذ بوجہ اللہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اگر انسان اس سوچ کو تھوڑا سا بھی جاری رکھے گا، شیطان کے شکنجے میں آ جائے گا۔ اللہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی ہونے لگے، فوراً رک جاؤ، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ دوسرا طریقہ جس سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں کو یاد کر لو، ان کے معانی کو یاد کرو، اللہ کی صفات پڑھا کرو، اللہ کی صفات کی معرفت حاصل کرو۔ امام ابن القیم فرمایا کرتے تھے، اکثر الناس یظنون باللہ غیر الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف بموجب حمده وحكمته۔ اس بیماری سے بچ سکتا ہے تو وہ جس کو اللہ کے نام اور اس کے معانی کا پتہ ہے، اللہ کی صفات کا پتہ ہے اور اس کے معانی کا پتہ ہے، وہ بدگمانی کی بیماری سے بچ سکتا ہے۔ تیسرا علاج، مسلمانوں کی کسی بھی بات کے بارے میں اچھا محمل تلاش کیا کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا يحل لامرئ مسلم سمع من اخیہ کلمۃ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کا کوئی کلمہ، کوئی بات سنے، ان يظن به سوءا، اسے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا، اس کی اچھی تعویل اگر کر سکتا ہے تو اچھا مخرج اس کا نکالے۔ اور عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ما بلغنی عن اخ مکروہ قط، جب بھی میرے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کوئی بری بات مجھے پہنچی، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوا، الا انزلتہ احدى ثلاث منازل، میں نے اس کو 3 درجے دیے۔ پہلا درجہ، ان کان فوقی عرفت له قدرہ، اگر تو اس کا درجہ مجھ سے بڑا ہے تو میں نے اس کے درجے میں کبھی کمی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وَإِن كَانَ نَظِيرِي تَفَضَّلْتُ عَلَيْهِ، اور اگر میرے برابر کا تھا جس کی بات مجھے پہنچی تو اس نے تو یہ بات کر کے اپنا درجہ کم کر لیا، میں اپنے درجے کو باقی رکھوں گا۔ وَإِن كَانَ دُونِي لَمْ أَحْفِلْ بِهِ، اگر وہ مجھ سے چھوٹے درجے والا ہے تو پھر تو مجھے غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ هَذِهِ سِيرَتِي فِي نَفْسِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهَا فَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، وہ کہا کرتے تھے یہ ہوں میں سب کے سامنے ہوں، جیسا بھی ہوں، اگر میں پسند نہیں تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور سے محبت کر لو، میں اپنے رب سے ہی التجا کروں گا کہ مجھے اللہ اور اچھا بنا دے۔ تیسرا علاج، سوء ظن اور بدگمانی کا کوئی شکار ہو جائے تو اس کو علاج یہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے جن کی عادت ہی بدگمانی ہے، ایسے لوگوں سے پرہیز کرے۔ ابو حاتم بستی فرمایا کرتے تھے، الواجب علی العاقل ان يجتنب اہل الریب لئلا يكون مریبا فكما ان صحبة الاخیار تورث الخیر كذلك صحبة الاشرار تورث الشر
عقل مند کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرے جو اچھا گمان رکھنے والے ہیں. اسے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے جو اس طرح کی بدگمانی پیدا کرتے ہیں. جس طرح اچھی صحبت اچھے اثرات پیدا کرتی ہے، بری صحبت برے اثرات پیدا کرتی ہے. اگلا علاج جو بدگمانی کا شکار ہے اس کے لیے 5واں علاج یہ ہے، شکوک و شبہات والی جگہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے. امام غزالی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ينبغي على المرء أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكري وكان هو السبب فيه كان شريكا. مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ایسی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے جہاں سے تہمت لگ سکتی ہے، جہاں سے باتیں ہو سکتی ہیں. باتیں کرنے والے کریں گے، اس گناہ میں یہ بھی شریک ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو سیدہ صفیہ اعتکاف میں تشریف لائیں ان کو ملنے کے لیے، جب واپس جانے لگی تو آپ الوداع کرنے کے لیے باہر نکلے. صحابی اسید بن حضیر، عباد بن بشیر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے، چلتے چلتے تیز ہو گئے. فرمایا علی رسلکما، رک جاؤ، ان هذه صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے. کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کچھ سوچا ہی نہیں ہے. قال ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، جس طرح خون انسان کے جسم میں چلتا ہے شیطان بھی ایسے چلتا ہے. یہ آپ کی ماں صفیہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فوراً اس کی وضاحت دے دی. رحم اللہ امرأ رد الغیبۃ عن نفسه، اللہ اس شخص پہ رحمت فرمائے جو غیبت کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے. بدگمانی کا علاج یہ بھی ہے، بدگمان اپنے نفس سے ہونا چاہیے، لوگوں کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لِيَظُنَّ الْعَبْدُ السُّوءَ بِنَفْسِهِ الَّتِي هِيَ مَأْوَى كُلِّ سُوءٍ. انسان کو اپنے نفس کے بارے میں بدگمان ہونا چاہیے، لوگوں کے بارے میں نہیں، کیونکہ انسان کا نفس ہی سب سے بڑا بدگمانی کا وہ مقام ہے جہاں سے مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں آتی ہیں. اور سچ کہا تھا علماء امت نے کہ اس کا علاج یہ بھی ہے کہ اپنا محاسبہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللبیب الناصح، عقل مند اور خیر خواہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے توبہ کرے. وَلْيَسْتَغْفِرْ كُلَّ وَقْتٍ، اور ہر وقت استغفار کرے. وَمَنْ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اسی طرح جو اللہ کے بارے میں بھی بدگمان ہے وہ بھی اگر یہ اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے اور استغفار کرے تو رب تعالیٰ اسے بھی محفوظ فرمائیں گے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ ہمیں بدگمانی کے گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جلال حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے یہ روشن چہرے تشریف فرما ہیں مولا کریم ان کو اور ان کی اولادوں کو، ان کے والدین کو جس طرح تو نے دنیا میں بھیجا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھے ہی بھجوانا. مولا کریم اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دو، کسی مصیبت میں ہیں تو ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دو. مولا کریم اس امت کی حفاظت فرما. مولا کریم امت اسلامیہ کو لڑائی اور فساد اور بدگمانی سے بچا، ان میں محبت و احترام کو پیدا فرما. الہ العالمین قیامت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنانا. وآخر دعوانا الحمدللہ.